کلاسک کیس ہے. میرا انٹرویو کر رہا تھا تو مجھے میرے سے پوچھتا ہے کہ خواجہ آصف نے اس نے تو جی صرف 22 کروڑ کی کرپشن کی تھی, اس کو جیل میں کیوں ڈال دی؟ اب یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب ایک قوم کی morality ڈکلائن کر جاتی ہے. جو میڈیا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. میڈیا کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو واچ ڈاگ کہتے ہیں میڈیا کو. وہ ایک ملک کی مورل سٹینڈرڈز, ایک ملک کی رول آف لا, وہ سب چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے. یا میڈیا وہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ جی صرف 22 کروڑ کی کرپشن عام آدمی نے نہیں کی. ملک کا ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹر ایک جھوٹ بول رہا تھا, دبئی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے. اس پہ کانٹریکٹ میں تھا کہ 6 دن ہفتے میں اس نے 8 گھنٹے کام کرنا تھا اور اس کو 22 کروڑ ملا 5 سال میں. تو ایک ملک کا کسی کو یہ شاکنگ کی چیز نہیں لگی کہ ملک کا آپ کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ایک دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے. دوسرا انٹیریئر منسٹر جو تھا, پھر پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے, ملک کا پرائم منسٹر. یہ جب شوق نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مورل سٹینڈرڈز ہے وہ نیچے چلے گئی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک مقروض ملک ہے. سو آپ نے سب سے پہلے چیز یہ یاد رکھنا کہ یہ جو میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ میں NRO نہیں دوں گا, اس کا مطلب کیا ہے؟ میری تو زندگی بڑی آسان ہو جائے میں ان کو NRO دے دوں. انہوں نے ایک دوسرے کو NRO بھی دیا تھا نا, تو انہوں نے جب 10 سال میں ملک کے قرض 4 گنا زیادہ بڑھے تھے تو کوئی کسی کو تو نہیں پوچھ رہا تھا کہ یہی نیب تھی جو آج کہہ رہے قانون بدلو. نیب بھی ان کو نہیں تنگ کر رہی تھی کیونکہ اب مل ملا کے چوری کر رہے تھے. تو آج اگر یہ کر دے تو ایشو تو ختم ہو جاتا ہے, میرے تو بڑے آرام سے زندگی گزر سکتی ہے. لیکن پاکستان کی تباہی ہے. جنرل مشرف نے ان دونوں لوگوں کو NRO دیا, میں نے دونوں دفعہ اپوز کیا اس کو. اس نے جب ان کو NRO دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اس کو بھی یہی ڈر لگ گیا کہ میری کرسی نہ چلی جائے. اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو, وہ نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم مر کے جو سارا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, آدھا وہ ٹیکس چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں کے اوپر. سو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی سڑک نہیں ٹھیک, یہ نہیں ٹھیک, وہ نہیں سی, اسکول نہیں, ٹیکس کلچر بھی نہیں, کیونکہ ساری لیڈرشپ ٹیکس چوری کرتی تھی. خواجہ آصف کا وہ کہہ رہا تھا, نواز شریف اور یہ احسن اقبال کا بیسکلی اقامہ یہ لے رہے تھے منی لانڈرنگ کے لیے. کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو جو بھی اس بینک اکاؤنٹس میں وہاں دبئی میں یا سعودی عربیہ میں پیسہ ہوتا ہے وہ پھر پاکستانی نیشنل نہیں سمجھا جاتا, وہ دبئی نیشنل یا سعودی سمجھا جاتا ہے. تو ہم وہ ریٹریو نہیں کر سکتے پیسہ, تو اس لیے یہ کام میں لیتے تھے. سو بیسکلی ملک کا پرائم منسٹر اور 2 میجر منسٹر جب اس ملک کی خود منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں اور فکٹیشس اکاؤنٹ سے واپس لے کے آ رہے ہیں شاپنگ کے لیے, باقی اصل پیسہ تو باہر ہے. تو اس کے بعد یہ باقی کس کو روک سکتے ہیں؟ میں آج پرائم منسٹر اور میرے وزیر جب کرپشن کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, اس ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں آپ جا ایک کسی کی بھی ڈیپتھ پہ چلے جائیں, ان سارے ملکوں کے پرائم منسٹر اور ان کے وزیر چوری کر کے ان سب کے بڑے بڑے محلات ہیں انگلینڈ کے اندر اور نیو یارک میں اور یہ دبئی میں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ملک کے جن کا کام ہے رول آف لا اپ ہولڈ کرنا, وہی کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں, ٹیکس کی چوری بھی لگے ہوئے ہیں, پیسے بھی لگے ہوئے ہیں. سو یہ ایکچولی ملک کا یہ چل رہا ہے اس وقت. یہ بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے آج پاکستان کا. ساری گیم یہ چل رہی ہے, ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں ان سارے مافیا کے سامنے یا ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں, اور یا یہ تھریٹن کریں گے, بلیک میل کریں گے, ملک کو گرا دیں گے. سو بیسکلی ان ناٹ شیل یہ گیم ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے, الیکشن رگڈ ہے, ہم الیکشن نہیں مانتے, کوئی ثبوت نہیں دیا. آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا, ان کا میڈیا کہتا ہے کہ بٹ ہی ہیز ناٹ گیون اینی پروفس. وہ مانتے ہی نہیں ہے. جب آپ کہ میں الیکشن نہیں مارتا, ہم نے جب کہا تھا کہ ہم الیکشن 2013 میں, ہم پہلے سارے فورمز پہ گئے, الیکشن کمیشن میں, ٹرائیبیونلز میں, سپریم کورٹ میں, پارلیمنٹ میں, پھر ہم نے پوری ایویڈنس جمع کی. جو 4 حلقے ہم نے کہا تھا کہ ایز اے سیمپل وہ کرے, تو ان کے اوپر پوری ایویڈنس لے کے آئے, اور پھر وہ جب عدالت میں گئے 4 حلقوں میں دھاندلی ثابت ہوئی. انہوں نے ابھی تک ایک چیز نہیں ہمیں بتائی کہ جی کوئی ایویڈنس ہے کرپشن کی. سو پہلے وہ بھی بلیک میل کی طریقہ تھا,
ان کو بھی پتا الیکشن ٹھیک ہوا ہے. پھر انہوں نے کووڈ کے اوپر پوری کوشش کی. پہلے انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کر دو, جس طرح ہندوستان کی مثال دے رہے تھے کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن کر دو. پتا تھا کہ لاک ڈاؤن ہوتا تو یہاں لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. جب نہیں کیا تو ساروں نے تنقید کی, اسمبلی میں بولتے رہے. جب سیکنڈ ویو آیا اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ اپنے جلد سے جلوس کرو, انہوں نے جلد سے جلوس شروع کر دیا. فیٹف کے اندر ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں تھے. ہم نے تو انہیرٹ کیا. اب ان کو پتا تھا کہ اگر فیٹف کی ہم بلیک لسٹ میں چلے جاتے ہیں, ملک پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر بلیک میل کیا. فیٹف کا نیب کی آرڈیننس کو چینج کرنے میں کیا کنیکشن تھا؟ تو فیٹف کو انہوں نے استعمال کیا این آر او لینے کے لیے. اوور کانفیڈنس میں ہو کے لکھ ہی دیا کہ یہ 34 سکے چینج کرو 38 میں سے, تو تب ہم فیٹف پہ ووٹ دیں گے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اتنے بے شرم ہیں. آصف زرداری کو نواز نے جیل میں ڈالا تھا 2 دفعہ, ہم نے نہیں ڈالا تھا. سارے کیسز ان دونوں کے دور میں ایک دوسرے پہ بنے ہوئے ہیں. ان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے اوپر کوریج جو ان کی پڑھ کے دیکھ لیں آپ, تو خیر بڑی ایزلی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی وہ کیپٹلز اکیلیز ہیل میں ان کے اوپر کیا کہا گیا. اور وہ جو بی بی سی کی 2 ڈاکیومنٹ زرداری اور نواز پہ ہیں, تو ان کی کرپشن تو انٹرنیشنلی ڈاکیومنٹڈ ہے. اس کے باوجود اب دونوں اکٹھے ہو گئے صرف اور صرف ایک چیز کے لیے کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں. اور فضل الرحمان 1992 کے بعد پاور میں سے نکلا ہی نہیں ہے کبھی. وہ سارا پہلی دفعہ میں ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, یہ پہلی دفعہ ہے, کیونکہ 2018 تک تو یہ ہمیشہ پاور میں رہا. تو یہ سارے جمع ہوئے ہیں obviously for one thing, اور اس کے لیے آپ کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. انشاءاللہ یہ جو ہم اور پبلک یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں پبلک کو. انہوں نے سمجھا بڑی پبلک نکلائے گی, ان کے ساتھ بڑی دنیا نکلائے گی. تو دنیا تو نکلتی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف. ساری عرب سپرنگ جو ہوئی تھی, پلیز یہ یاد رکھیں 10 سال پہلے, وہ ان ریپرزینٹیو گورنمنٹس کی کرپشن کے اوپر لوگ نکلے تھے. Thank you for having this session with us. It's a real pleasure to be here with such a group of people to have an interactive and informal session. You mentioned a number of challenges that Pakistan is facing. One of the challenges that Pakistan has been facing for many years has been unrest in Balochistan. Recently, there was the killing of the Hazara Shia, which has happened several times before. I think that it would be very interesting to hear you speak about the historical roots of the issue in Balochistan and what the government can do to improve the lives of Balochis in the future, and also to change the perception of Balochistan both nationally and internationally, because there are many different narratives about Balochistan, both in Pakistan and outside of Pakistan. And it's a very complex issue. I think it would be very interesting if you could tell us your thoughts about it and your vision for the future of Balochistan and its relationship with the rest of the country. دیکھو بلوچستان میں نا یہ جو سیکٹیرینزم ہے, اور یہ خاص طور پہ ہزاراز کے اگینسٹ جو شیعہ ہیں, اس کی جینیسز ہے 80s کی, وہ جو افغان جہاد ہوئی تھی. افغان جہاد کے اندر انفارچونیٹلی یہ جو ملیٹنٹ سیکٹیرینزم ہے یہ شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے سیکٹیرینزم تھی لیکن ملیٹنٹ نہیں تھی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ گروپس بن گئے 89 کے بعد, جب وہ امریکنز گئے یہاں سے افغانستان سے, یعنی یہ جو ختم کر کے سوویٹس نکل گئے, تو وہ انفارچونیٹلی وہ جو ملیٹنٹ گروپس تھے وہ رہ گئے. اور یہ انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو. آئی مین ناٹ جسٹ دیر, ساری جگہ, لیکن یہ پرٹیکولرلی یہ جو ہزارہ کمیونٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, شیعہ کمیونٹی کو. جو اب ہوا ہے, یہ جو آئیسس نے کلیم کیا ہے, ہم سب کا یہ اوپینین ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا, کہ اب اس کو آئیسس کو بیک کر رہا ہے ہندوستان. ہندوستان کا سٹیٹڈ ایم ہے, یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے, پاکستان میں انتشار پھیلانا. میں نے اپنی کیبنٹ کو آج سے لاسٹ مارچ میں نے ان سب کو بتا دیا تھا کہ ہمیں پوری انٹیلیجنس بریفنگ ہو گئی تھی کہ یہ سیکٹیرینزم انفلیم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, اور یہ انہوں نے شروع کرنا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنے کا, تاکہ یہ انفلیم ہو.
تو اس کے بعد انہوں نے ہم نے پکڑے بھی لوگ یہاں ان کے ادھر اسلام آباد میں بھی ایکشن کرنے لگے تھے اینڈ فل مارکس کہ ہماری جو ISI ہے ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہیں انہوں نے بہت کیونکہ ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا تو ہم بڑے پری ایمپٹ کیا لیکن انفارچونیٹلی بڑا مشکل تھا یہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ریموٹ ایریاز ہیں اسپاس پاپولیشن ہے وہاں ایریاز کو کور کرنا مشکل ہے تو انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا بڑا سلیکٹ کر کے اور اس کے موف کر گئی ہے ISIS کے ساتھ جو یہ سیکٹیرین ٹائپ گروپس ہے یہ اس کے ساتھ موف کر چکے ہیں ISIS کے ساتھ ایک چیز سمجھ آئے بلوچستان میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی توجہ اس لیے نہیں دی کہ بلوچستان کا جو ٹوٹل ووٹ بینک ہے وہ ایک فیصل آباد ڈویژن جتنا ہے تو جو یہاں گورنمنٹس آتی تھی وہ اگر سینٹرل پنجاب جیت جائیں ووٹس باقی KP سے مل جائیں تو وہ گورنمنٹ فارم کر لیتی تھی تو اس لیے ایگزیکٹلی کہ جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے اوپر توجہ نہیں دی کیونکہ وہ انٹیریئر سے ووٹ لے کے آتے ہیں تو اس لیے وہ کراچی کی پرواہ نہیں کرتے اور کراچی نگلیکٹ ہو گیا تو یہ بلوچستان کا سنڈروم تھا اس کا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ان کا جو سرداری سسٹم ہے وہ بھی بڑا وہ ایک ایسا سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب جو بھی پھر فیڈرل گورنمنٹ بنتی تھی یہ پھر سردار اس کے ساتھ الائنس کر لیتے تھے اب سردار جو الائنس کر لیتے تھے ہوتا یہ تھا کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز وہاں کے لیے دیے جاتے تھے وہ ان کے ذریعے خرچ کیے جاتے تھے وہ نیچے تک پہنچتے ہی نہیں تھے تو اس لیے وہاں لوگ غریب ہیں اور سردار جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بہت پاورفل بن چکے ہیں سو وہ سسٹم جو ہے وہ اس کی وجہ سے اور بڑا ایریا بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی توجہ بھی نہیں رہی اور ان کے جو اپنے پولیٹیکل جو پاورفل ان کے جو سردار تھے انہوں نے بھی کبھی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ڈیولپ کیا اس کی وجہ سے وہاں بڑا غربت ہے نیچے سو اس کے ملٹیپل طریقے ہیں ہم اب پہلی گورنمنٹ ہے جو پورا زور لگا رہے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بلوچستان پہ ساؤتھ بلوچستان میں پہلی دفعہ بڑا پیکج دیا ہے بٹ وہ ایریا بڑا ہے اس کے لیے فنڈز بہت چاہیے اور ہمارے پاس اس وقت اتنے فنڈز نہیں اور اب بڑا اچھا چیف منسٹر آئے جو جام کمال ہے سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پرانے ایک لیگیسی بنی ہوئی تھی اس کو ختم کریں میرا نام جاوید اقبال ہے جی میں ایک پریکٹسنگ سرجن ہوں میں نے پاکستان سے بھی فیلوشپ کی باہر سے بھی میں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے ریٹائر ہوا ہوں ایز پرنسپل تو میرا تو میڈیا سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کیا ریلیٹڈ ٹو ٹریننگ ٹیچنگ گرومنگ آف پیپل اینڈ پیرنٹنگ تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میڈیا کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ ایک سرجن جو ہے اس کا چینل اتنا ہو جائے کہ وہ ملین تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں شاید اسی لیے میں یہاں ہوں تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور آپ کے جو ویژن میں سے ایک ویژن میرے لیے بہت انسپریشنل ہے وہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ایک قوم بناؤں گا میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو گورنمنٹ ملی تو اتنے چیلنجز تھے اکنامک سارے کہ فارملی وہ قوم بنانے والا جو کام تھا وہ اب کرنے کا ٹائم آ گیا ہے میرے پاس ایک چھوٹا سا فریم ورک ہے جس سے بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آپ کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ سر ہماری جو سڑکوں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھوکنا کیسے ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لائن بنانی ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے سوشل جو ایک لٹریسی ہوتی ہے اس کے لیے 3 ایریاز ہیں ایک ہماری سول ایڈمنسٹریشن ایک ہمارا اسکول ایک ہماری مسجد ہم نے اس کی پاور کو بغیر پیسے سے یوز کر سکتے ہیں فار ایگزامپل جس طرح آپ نے ہمیں بلایا ہے آپ پورے پنجاب کے کمشنرز کو بلائیے اور بلا کے کسی ایکسپرٹ سے 2 صفحے کا ایک سوشل کیریکولم ڈیزائن کر لیجئے جو ایکسپرٹ بنائیں گے تو اس کو ٹیکنیکل لرننگ آبجیکٹیوز کے حساب سے بنائیں گے ان کمشنرز کو کہا جائے کہ آپ کی کمشنری میں جتنے لوگ موجود ہیں 15 دن کے اندر یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے اور ایک ماسٹر ٹرینر ان کو ٹرین کرے جو کہ اس کا ایکسپرٹ ہو وہ جب واپس جائیں تو وہ اپنے تمام ہیڈ ماسٹرز کو بلائیں پرائمری اسکول کے انہیں کہیں یہ 4 صفحوں کی باتیں ہیں لائن بنانی ہے یہاں تھوکنا نہیں ہے السلام علیکم کہنا ہے کھانستے وقت ہاتھ رکھنا ہے اینڈ ادر دوز سوشل لٹریسی تو اسکول کی اسمبلی میں آپ کی پہلی میٹنگ کے 10 دن کے بعد اسکول کے بچوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی نمبر 2 مسجد کے مولوی صاحبان کو بلائیں وہ بہت آنرڈ فیل کریں گے اگر کمشنر صاحب اپنے لان میں ان کو چائے پہ بلائیں انہیں کہیں جی کہ حدیث سے شروع کر کے ہر نماز کے بعد یہ 3 صفوں کا کیریکولم ہے یہ ریاست پاکستان کے آپ ریپرزینٹیٹو ہیں مسجد ریاست پاکستان کا ایک ایک انسٹرومنٹ ہے تو ریاست کا پیغام عوام تک پہنچائیے 4 دن کے بعد ہر نماز کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیں گے اور تیسرا سول ایڈمنسٹریشن جتنی انجمن تاجران سارے وہ جو کمشنر ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کی پوری ایک ٹرینڈ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں 15 دن کے اندر پورے پاکستان میں نوائز لیول ہو جائے گا کہ یہ 10 کام ہم نے نہیں کرنے
اور 15 دن کے بعد آپ ٹی وی پہ آ کے آپ یہ کہیں گے ماشاءاللہ جیسے تو آپ سنتے ہیں آپ کو کہ آج کوئی پولیٹکس پہ بات نہیں کرنی, آج میں نے یہ 3 ہفتے پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا, آپ کی ریسرچ ٹیم اس کا ایک ڈیٹا نکال کے دے کہ اس کا یہ امپیکٹ ہوا ہے, اور 1 مہینے میں شارٹ ٹرم لوگ کہنے لگ جائیں گے اوے عمران صاحب نے کہا تھا نا آپ نے لائن بنانی ہے, لائن بناؤ, یہاں تھوکنا نہیں ہے کیونکہ وہ پتہ ہے فلاں بندے نے کہا تھا, اور یہ سارے میڈیا کے دوست اس کے اندر آپ کا ہینڈ بنیں گے. یہ تو ہے سر شارٹ ٹرم. لانگ ٹرم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو پیرنٹنگ کا ایریا ہے وہ بالکل ڈیفیشنٹ ہے. ایک 18 سال کے لڑکے کی 18 سال کی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے, کو اللہ اولاد دے دیتا ہے, لیکن ان کو ان کی پیرنٹنگ نہیں آتی, اور اسی نے آگے جا کے پوری نیشن بننا ہے. تو اس پیرنٹنگ کو کیسے ہم اپنے کیریکولم کے اندر انکلوڈ کریں جس سے جو ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں ان کی تربیت ہو سکے. یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جس پر بہت سارے ہوم ورک ہوئے ہیں. میرے کام کا سر جو سارا میں بھی پریکٹسنگ سرجن ہوں, I'm a لیپروسکوپک سرجن, لیکن اس پر میں نے کافی محنت کی ہے. آپ کی گفتگو میں ہمیشہ ایک ریفرنس ریاست مدینہ کا ہوتا ہے اور سیرت نبی کا ہوتا ہے. میں سر کالج آف فزیشین سرجن میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اور سافٹ اسکل پڑھاتا ہوں. میں تمام چیزیں جو بیسیکلی ویسٹ کی ہیں ان کو جب ریلیٹ کرتا ہوں تو وہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ریلیشن شپ مل جاتا ہے. جو کہ ویسٹ نے ریسرچ کر کے لی ہے وہ ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے بزرگوں کے تحت موجود ہے. تو کسی طریقے سے جیسے آپ کو مبارک بھی سر, ہم سب کو بھی, کہ جو آپ نے سنگر کیریکولم ایڈ کیا ہے وہ 6ٹھی جماعت تک ناظرہ قرآن کا ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے بہت ساری وائسز اس کے اگینسٹ ہوں گی, لیکن پلیز اس کو امپلیمنٹ کیجئے, جو کہ سارا ہوم ورک شفقت صاحب نے اور سب نے کیا ہوا ہے. اور قرآن وہ ایک ریفرنس ہے جس کے ذریعے سے وہ تربیت ہو سکتی ہے جو ریاست مدینہ کی تربیت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ریلیٹڈ ہے. ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہی ہوتی ہے, اصل ریٹائرمنٹ انسان کو. ہمیں تو جو حدیث ہے کہ آپ علم سیکھتے ہیں جب سے پیدا ہوتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں, تو اٹ مینز علم سیکھنے کا مطلب اسٹرگل. آپ اسٹرگل کر کے علم سیکھتے ہیں نا, نہیں تو بیٹھے بیٹھے تو علم نہیں آتا. تو بیسکلی انسان کو تو بنایا اللہ نے اسٹرگل کے لیے, اور وہ سارا وقت جب تک اپنا ذہن استعمال کرتا ہے اور ذہن استعمال کرتا ہے پروڈکٹیولی, وچ مینس کہ سوسائٹی کا فائدہ کرواتا ہے, تو وہ اصل میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. 2 چیزیں جی. ایک جو سوسائٹی کو, عام لوگوں کو احساس ہو کہ ہم ایک قوم کا حصہ ہیں, یہ جو ریاست ہے یہ ہمارا بھی پرواہ کرتی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹا سا طبقہ ایک ساری پریولیجز لے جاتا ہے اور باقی لوگوں کو ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں, وہ قوم بن نہیں سکتی. یہاں جب کوئی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو اوپر سے فتح کرنے آتے تھے اس ملک کو, ہندوستان کو, تو وہ کوئی راستے میں ایک دفعہ وہ وہاں اوپر سے پہاڑوں سے نکلتے تھے, وہ سیدھا پانی پت پہنچتے تھے. راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ قوم نہیں تھی. جو عام جو لوگ تھے ان کے کوئی نہ رائٹس تھے نہ کچھ تھے, فیوڈل سسٹم تھا, تو جو طاقتور تھا وہ سب کچھ تھا, نیچے کچھ نہیں تھا. تو وہ پھر کوئی لڑتا ہی نہیں تھا, کیونکہ آزادی کے لیے لوگ لڑتے ہیں نا. تو جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو میں کیوں لڑوں گا؟ اگر سکھ میرے اوپر حکومت کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی کچھ نہیں دے رہا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہمارا جو احساس پروگرام ہے کہ ہم نے اپنے نیچے سے لوگوں کو لفٹ کرنا ہے اوپر. اس کے لیے ایک بڑا میں انشاءاللہ ایمبیشس پروگرام لانچ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ بڑا ہم آئی ٹی کا پورا استعمال کر رہے ہیں اور پورا ایک پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم پہلے ہاٹ سپاٹس پاکستان میں دیکھیں, کون سے علاقوں میں لوگ بھوکے ہیں, سارا پہلے ڈیٹا ڈیولپ کریں, پھر ملک کو موبلائز کریں کہ ہم کیسے ان سارے علاقوں میں جو کمزور علاقے ہیں کھانا پہنچائیں. یہ بنیادی ضرورت, لوگ بھوکے نہ سوئیں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ باقی بھی کر رہے ہیں, یہ 1 سنگل کریکولم کے اوپر آ رہے ہیں کہ نچلے لوگوں کو موقع ملے اوپر آنے کا. پھر جو ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں, یہ ایک انقلاب ہے پاکستان میں. کے پی میں اور پنجاب میں انشاءاللہ بائی اینڈ آف 21 ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. یہ ایک ہیلتھ سسٹم کا انقلاب آنے والا ہے. جب ایک گاؤں کے ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا ہیلتھ کارڈ سے علاج کروا سکتے ہیں. تو پھر پرائیویٹ سیکٹر گاؤں اور چھوٹے شہروں میں چلے جائیں گے, ہاسپٹلز بنائیں گے. ان کو ہم علیحدہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں ہاسپٹلز کو کہ چھوٹے شہروں میں جائے. گورنمنٹ کے پاس تو وسائل نہیں آتے زیادہ ہاسپٹل بنانے کے. تو کیونکہ وہ اس لیے نہیں جاتے غریب علاقوں میں یا چھوٹے گاؤں میں کہ ان کو پیسہ نہیں بنتا. تو جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو وہ تو کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایمبیشس پروگرام ہے ہمارا, یونیورسل ہیلتھ کوریج کے عام آدمی کو ایک علاج ہو, اور سیکنڈلی پھر کہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے, ان کے ڈیوٹی فری اکوپمنٹ لا سکیں,
پرائیویٹ ہاسپٹلز، اوقاف کی زمین اور ایک ایویکیو ٹرسٹ کی زمین جو پڑی ہوئی ہیں، ان ساروں کو ہم ان کو کنسیشن ریٹس پہ ہاسپٹل بنانے کے لیے موقع دیں. تو وہ ایک پورا ایک ہیلتھ ایجوکیشن ون سلیبس، اس کے بعد یہ جو یہ کھانا، اور پھر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ اب لیٹ اس لیے ہوا کہ فور کلوجر لا انفارچونیٹلی